بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، ان آیات میں تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتے ہیں، لا تجعل مع اللہ الہا آخر سے میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کا ذکر فرماتے ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے سے آخرت سنور جائے۔ ان میں پہلا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ توحید انسان کے لیے ضروری ہے، ایک اللہ کی عبادت ماننا، اور پھر توحید کی وہ تینوں قسمیں جو ما قبل کے درس میں نے بتلائی تھی کہ آدمی توحید الوہیت، ربوبیت، اللہ کو ایک مانے، اللہ کو پالنہار پروردگار مانے اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ دوسرا حکم پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کا۔ اس کے اوپر میں نے چند ایک احادیث آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی جن میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ والدین کی جان و مال سے خدمت کرنی چاہیے، ہمیشہ ان کو خوش رکھنا چاہیے، اور اسی طرح والدین کی تعظیم اور ان سے عقیدت محبت ہونی چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ یہ تھا کہ والدین کے وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا۔ یہ صحیح طور پر اور میں نے بہت واضح طور پر اور تفصیلاً ان کو ذکر کیا، ساتھ ساتھ والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان جہاں تک بھی ممکن ہو آدمی ان کو مکمل کرے، والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے، جس پر میں نے چند ایک واقعات اور مختلف احادیث آپ حضرات کے روبرو رکھی کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی آدمی اگر حسن سلوک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ عمل ایک ایسا ہے کہ والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی یہ عمل باقی رہتا ہے، اور باقاعدہ حدیث میں اس کی وضاحت اور تشریح ملتی ہے کہ ایک صاحب دربار نبوی میں حاضر ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ نبی اللہ، اے نبی اللہ، والدین کے انتقال کے جانے کے بعد بھی کوئی عمل ایسا رہتا ہے کہ جو ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں ہی ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک خالص ان کی حیات میں ہی خاص نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن سلوک کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں کرے، استغفار کرے، عہد و پیمان جو باقی رہ گئے ہیں ان کو پورا کرے، اور اسی طرح ناطے کو جوڑنا جس سے ان کا تعلق تھا، اور دونوں ہی کے ساتھ میں والدین کے جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ تعلقات کو برقرار اور باقی رکھنا، اور اسی طرح ساتھ ساتھ کے جو والدین کے اور ہمارے والد محترم کے دوست اور احباب تھے انتقال کے بعد ان کے ساتھ دوستی کو باقی رکھنا، ان سے گاہی بگاہی ملاقات کرنا، یہ وہ 5 کام ہیں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہیں، اور یہ وہ کام ہیں جو والدین کی حیات میں ہی نہیں بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی کیے جاتے ہیں۔
تو اس طرح والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. پھر اسی آیت میں نے کل وعدہ کیا تھا، ایک آیت رہ گئی تھی کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. عزیزو، اس آیت کی ذیل میں بہت مختصراً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے والدین جب اپنی جوانی کی حالت میں رہتے ہیں اور والدین جب اپنے ہاتھ پیروں پر کھڑے رہتے ہیں تو آدمی کسی حد تک ان کی خدمت کر لیتا ہے، لیکن جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ انسان کے سامنے بن جاتا ہے. پھر اس میں آدمی جو ہے ماتھے پر شکن لاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ بڑھاپے کی حالت جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں بچپنے کی حالت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارو، اگر آپ کے سامنے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف مت کہنا، ان کو جھڑکنا اور ان سے باادب گفتگو کرنا اور ان کے سامنے بہت مہربانی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بہت پیارے بھرے جملے میں اور بہت محبت اور شفقت کے ساتھ اور بہت جو ہے جھک کر ان کو یہ دعا دینا، پروردگار ان کو یہ کہنا ان پر مہربانی فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور کہنا وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے مولا تو ان پر اسی طرح رحم فرما اور اسی طرح ان کا خیال کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا، بچپنے میں میرا خیال کیا تھا، اور جس طرح انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک اور میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا تھا، اللہ ان کو اسی طرح ان کی زندگیوں میں عافیت و سکون نصیب فرما. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس بڑھاپے کی حالت میں آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے والدین کی خدمت کی، کہ آپ ہر طریقے سے والدین کی خدمت کیجیے. ان کے ساتھ میں ان کی جو طبعی طور پر چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتا ہے اور عقل میں اور فہم میں بھی کمی آنے لگتی ہے، تو بعض مرتبہ وہ اپنی خواہشات اور مطالبات بھی کچھ ایسے کرتے ہیں کہ جن کا اولاد کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے تمہارے دل پر گرانی محسوس ہو ان کے کچھ مطالبات کی بنیاد پر، چونکہ والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کی دلجوئی اور راحت رسانی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ احکام دے رہے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات پر آپ کو گرانی محسوس ہو جائے تو فوراً آپ اپنے بچپنے کو یاد رکھیے کہ کوئی وقت تھا کہ ہم والدین کے محتاج تھے اور اس سے زیادہ محتاج تھے جس طرح آج ہی ہمارے محتاج بنے ہوئے ہیں. لہذا انہوں نے اپنی راحت اور خواہشات کو ہمارے اوپر قربان کیا تھا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا تھا. اب جبکہ ان پر محتاجی کا وقت آیا ہے، سمجھیے عزیزو، یہ بہت قیمتی نصیحت ہے قرآن کی اس آیت کی ذیل میں اور اس کے حوالے سے، کہ اب جبکہ ان پر محتاجی کا وقت آ گیا ہے اور یہ ہمارے ضرورت مند ہیں، ہماری ان کو ضرورت ہے، تو عقل اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا جو احسان ہے اس کا بدلہ اب ادا کیجیے، اس کا بدلہ اب ادا کیجیے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلا حکم بدلہ دینے کے لیے، اس احسان کو چکانے کے لیے عزیزو ان کو اف مت کہنا، یعنی ٹال ٹول مت کرنا ان کی بات پر، بلکہ توجہ کے ساتھ، انہمام کے ساتھ ان کی بات کو سنا جائے اور بہت محبت کے ساتھ ان کی بات کو قبول کیا جائے، جس بات کو وہ حکم دے رہے اس کو مان لیا جائے. فرماتے ہیں کہ اگر عربی کے لفظ اف سے جو مراد ہے وہ ہر ایسا کلمہ مراد ہے جس سے آدمی کی اپنی ناگواری کا اظہار ہوتا ہے. جیسے آدمی کہہ دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تعجب کے طور پر، ناگواری کے طور پر، ہوں ایسے کوئی ہوں، یہ وغیرہ اس طرح کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح ان کی بات سن کر لمبا سانس لینا جس سے ناگواری ٹپکتی ہو، وہ بھی اف میں داخل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایذا رسانی کے لیے، اگر تکلیف دینے کے لیے، ایذا رسانی کے لیے ہوں سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا، ہوں سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ جل شانہ یقیناً اس کو ذکر فرماتے. اللہ اکبر. حسن سلوک کرنے والا بولنے میں محتاط رہے، بہت محتاط رہے تاکہ وہ جہنم میں نہ پہنچ جائے. بدسلوکی کرنے والا جو چاہے کرے کیونکہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا. عزیزوں اف تک بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. آج سوچیں وہ افراد کہ جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں،
سوچیں وہ احباب کہ جو اپنے والدین کو باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور ان کی بات سن کر آدمی اسی طرح اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے، ان کے دل پر اگر ملال نہیں آتا ہے اور ان کی بات کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتا ہے تو ماں باپ کی نافرمانی ہے، یہ حقوق والدین میں ہو جائے گا۔ اور اب یاد رکھیے عزیزو، اگر آپ حقوق والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں تو جہنم میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، آپ کو جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے حالات کو فرماتے ہیں کہ پہلا حکم یہ اف تک مت کہہ دینا، دوسرا حکم یہ کہ ماں باپ کو ڈانٹنا نہ جھڑکنا اور اسی طرح گھورنا، برا بھلا کہنا سخت منع ہے۔ یہ چونکہ سختی ذرا آسانی ہوتی ہے، ماں باپ کے دل پر بڑی آہ ہوتی ہے جس وقت اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے آواز اٹھاتا ہے، اور ماں باپ کی جو آہ نکلتی ہے، ماں باپ کی دل سے جو دعائیں نکلتی ہے، یقین ماننا وہ عرش اعظم کو ہلا دیتی ہیں، عرش الہی کو ہلا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی میں تیسرا حکم فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ با ادب گفتگو کریں، ان سے محبت اور شفقت اور نرم بھرے جملے میں لہجے میں مخاطب ہوں، جس طرح کوئی غلام اپنے سخت مزاج آقا کے سے بات کرتا ہے وہی انداز اپنایا جائے۔ ایک سخت مزاج آقا ہے، ایک بہت سخت مزاج ہے، اس کے سامنے ایک نوکر ہے، ایک چاکر ہے، ایک غلام ہے، آپ دیکھیے اس کیفیت کو کہ اس آقا کے سامنے، اس مالک کے سامنے وہ غلام و نوکر کس طرح رہتا ہے، کس طرح اپنی زبان کھولتا ہے۔ یوں فرماتے ہیں ان سے اسی طرح احترام کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ اسی میں چوتھا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ نیاز مندی، تحمل اور انکساری سے کام لیا جائے۔ بدمزاجی بڑائی کا مظاہرہ نہ کریں اور ان کو ذلیل و رسوا نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ والدین کے ساتھ اپنے آپ کو عاجز اور ذلیل آدمی کی صورت میں پیش کریں، جسے غلام کے سامنے، غلام اخ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ ومن رحمتی جو ہے اس میں وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس میں وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، من الرحمہ کا ترجمہ یہی ہے، مطلب یہی ہے کہ والدین کے ساتھ یہ معاملہ محض دکھلاوے کا نہ ہو عزیزو، بلکہ قلبی رحمت و مہربانی کی وجہ سے، ہو۔ پانچواں حکم اسی میں ہے والدین کی پوری راحت رسانی، والدین کی پوری وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کی ساری مطالبات کا پورا کرنا، راحت رسانی کرنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن انسان اپنی حد الامکان اور مقدور بھر راحت رسانی کی فکر کرے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العزت والجلال سے دعا کرتے رہے، الہی اپنی رحمت سے میرے والدین کی مشکلات کو آسان فرما، تمام تکلیفوں کو دور فرما، کیونکہ جب میں بالکل کمزور نہ توا تھا، میں جب بالکل کمزور تھا اور میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، انہوں نے میری تربیت میں خون پسینہ ایک کیا تھا، میرے لیے ہر راحت و خوبی کی فکر کی تھی، میرے لیے ہر طریقے کے جو ہے انہوں نے خوبی کے لیے، راحت کے لیے فکر کی تھی، آفات اور ایسی تکالیف حوادث سے بچانے کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی تھی میرے لیے، بارہا میری خاطر اپنی جان جوکھوں میں لگائیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈالی تھی۔ آج ان کی ضعیفی کا وقت ہے، جو کچھ میری قدرت میں ہے، جو کچھ میں کر سکتا ہوں ان کی خدمت کر رہا ہوں، تعظیم کر رہا ہوں، لیکن مولا اے بار الہ پورا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے بار الہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، مولا اے رب العالمین آپ سے درخواست کرتا ہوں اس بڑھاپے میں بھی اور وفات کے بعد بھی ان پر نظر کرم فرما۔ اللہ طریقہ سکھلا رہے ہیں، طریقہ بتلا رہے ہیں، سمجھے، پڑھے تو کوئی قرآن کو، سیکھے تو کوئی قرآن کو، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں۔ عزیزو آپ لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، نوجوان بھی اس میں سمجھے، آج والدین کو ہم جھڑک دیتے ہیں، والدین کو گھور دیتے ہیں، اونچی آواز سے بول دیتے ہیں، والدین کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان باتوں کو چھوڑ دیجئے، خدا را چھوڑ دیجئے ان باتوں کو، اور اللہ کے طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کے بس میں نہیں ہے والدین کو اس احسان کا بدلہ چکانا، لیکن انسان اپنی جانب سے پوری کوشش تو کر سکتا ہے، پوری کوشش کرنے کے بعد بھی اگر پھر انسان میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سے یوں دعا کرتے رہنا کہ مولا تو ان پہ ان ضعیفی کی حالت میں بھی اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ ان پر نظر کرم فرما دینا۔ عزیزو والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کا مطلب جو یہ ہے نا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ دونوں کا یا بڑھاپے کا، دونوں کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ والدین دونوں ہی بڑھاپے کے حد تک پہنچ جاتے ہیں،
پہنچنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ دونوں پہنچ جاتے ہیں، بعض مرتبہ ایک ہوتا ہے، ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف تاکید فرمائی ہے، کیونکہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت یقیناً وہ دخول جنت کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو خاص طور سے اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس ناک خاک آلود ہو۔ 3 مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی جس نے اپنے والدین کی بڑھاپے کا زمانہ پایا، ان میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا، یا پھر اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فرماتے ہیں ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود۔ بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنے سے آفتیں اور بلائیں ٹلتی ہیں عزیزوں، آفتیں اور بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک لمبا قصہ ہے، حدیث میں مختصر ذکر فرما ہوں جو وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ 3 شخص تھے، بارش کی وجہ سے کسی غار میں پناہ لینے لگے۔ یہ حدیث میں واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ 3 شخص تھے، کسی غار میں چلے گئے اور انہوں نے اس کے سامنے ایک چٹان تھی، اس کو اپنے سامنے کر لیا لڑکا کر، تاکہ غار کے منہ میں کوئی غار کا منہ بند ہو جائے، اور اسی طرح انہوں نے اس میں پناہ چاہی کہ کہیں کوئی بارش یہاں تک نہ پہنچے۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک پڑاؤ اختیار کر لیا۔ تو ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ اب اعمال صالحہ کا وسیلہ بنا کر دعا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب بیچارے وہ غار میں جا رہے تھے تو غار اتفاق سے وہ تو بارش سے بچنے کے لیے پہنچ رہے تھے اس میں، لیکن اچانک اوپر سے کوئی ایسی چٹان آئی لڑک کر جو غار کے منہ پر آ گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ اندر ہیں، کوئی چارہ نہیں ہے، تینوں مشورہ کرنا اعمال صالحہ کا وسیلہ بنا کر دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری اس غار سے ہمیں بچا دے گا اور اس جو چٹان ہے اسے نکال دے گا۔ تینوں مشورہ کر رہے ہیں اعمال صالحہ۔ تو دیکھیے ان میں سے ایک اللہ کو واسطہ دے کر یوں کہتا ہے، اپنے نیک اعمال کو یاد کرتا ہے اور اس کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں بچا دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے دعا شروع کری اور واسطہ دیا، خدایا میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میرے ننھے منھے بچے بھی تھے، جب میں شام کو بکریاں چرا کر گھر لوٹتا اور بکریوں کو دودھ دوتا تھا تو پہلے والدین کو دودھ پلاتا پھر بچوں کو پلاتا تھا۔ یہ اس کا ایک بہترین عمل تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریوں کو چراتا ہوا دور نکل گیا اور شام لوٹنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں لوٹا دیکھا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے حسب معمول بکریوں کا دودھ دہا اور دودھ لے کر آیا اور ان کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پہلے بچوں کو دودھ پلانا بھی مجھے گوارا نہ ہوا۔ اللہ اکبر! بچے بھوک سے میرے قدموں میں بلکتے رہے اور میں اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ الہی اگر میرا یہ عمل آپ کی خوشنودی کے لیے تھا تو اللہ تو اس چٹان کو ہٹا دیجئے، مولا تو مجھے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ میں اس نیک عمل کا واسطہ دیتا ہوں ہم آسمان دیکھ سکیں، باہر نکل جائیں۔ چنانچہ چٹان اتنی ہٹ گئی، حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو آسمان نظر آنے لگا۔ پھر دونوں شخصوں نے اپنے اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دیا، دیگر دعاؤں اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر چٹان اتنی ہٹ گئی کہ نکل کر چل گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے عزیزوں کہ بڑھاپے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اخلاص سے خدمت کرنا آفتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے اور یقیناً ٹالتا ہے۔ اس لیے عزیزوں آپ یاد رکھیے جو اس آیت کی ذیل میں اخیر آیت ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ اس آیت میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، اگر تم نیک سعادت مند ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کرنے والوں کے حق میں بڑی بخشش فرمانے والے۔ یعنی اگر واقعیتاً تم نیک دل اور سعادت مند ہو اور اخلاص اور حق کے ساتھ والدین کی خدمت کر رہے ہو تو تم سے یقینی طور پر کوتاہیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، لیکن اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے آخرت کے درجات میں ترقی کے علاوہ عمر میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ میں نے آج اگلی آیتیں پڑھی تھیں لیکن چونکہ میرے ذہن میں آ گیا تھا، پچھلی آیتوں کا کچھ درس باقی تھا، میں نے اس کو پورا کیا ہے۔ کل انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر کی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔